حضرت اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ دیکھی، یعنی میمی بیوی کے درمیان بھی پردے کا حکم ہے، شرم کا حکم ہے، حیا کا حکم ہے کہ جا میاں بیوی نہ اور بے حیائی اس حد تک بڑھ جائے۔ اسلام اللہ اور رسول حیا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کرے، گدھوں کی طرح نہ شروع ہو جائے، یعنی میاں بیوی بھی پردے میں ہو، لائٹ بند ہو، اندھیرا مناسب جو روشنی کر سکتے ہیں، زیادہ روشنی نہ ہو جس سے ایک دوسرے کے شرمگاہ کے اظہار نظر آئے، اس سے بچیں۔ یہ ایک حدیث جس میں 3-4 باتیں نمایاں ملتی ہیں، گزشتہ ہفتے کی حدیثوں میں سے 2-4 حدیث میں اتوار کو بیان کر دیتا ہوں، جو لوگ نہیں آ سکتے وہ اتوار کو سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی ہماری شرمگاہوں میں ہمیں کس بات کی اجازت ہے اور کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی فرمایا اپنی پیشاب والی جگہ اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ اوروں سے پردے میں رکھے، یعنی یہاں اتنی اجازت ہے کیونکہ میاں بیوی، باندی بھی پہلے بیویوں کی شکل میں ہوتی تھی، اسے بھی بیوی تصور کیا جاتا تھا۔ میاں بیوی کی شرمگاہ جو اتفاقیہ نظر پڑ جائے تو حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ پردے میں ہو، اجنبی مردوں اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ مزید فرمایا جب انہوں نے صحابی نے مزید جب عرض کی اے اللہ کے نبی میاں بیوی کے ملاپ کا کیا حکم ہے اگر کوئی پردہ ممکن نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہے، میاں بیوی ملیں بھی آپس میں یا آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ بھی کریں تو کوئی اور تیسرا مرد نہ ہو، یعنی پردہ ضروری ہے۔ پارکوں میں، شادی حالوں میں یا موٹر سائیکل پہ یا جاتے آتے جہاں بھی اکثر گرل فرینڈ اور فرینڈ تو اس حد سے ہی گزر جاتے، یہ اجازت تو میاں بیوی کو بھی نہیں ہے، دوسرے تو کجا، حرام کا تعلق رشتہ تو دور کی بات ہے، وہ تو بالکل گناہ ہے۔ میاں بیوی بھی سر عام لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے گلے سے نہیں مل سکتی، ایک دوسرے کو کس نہیں کر سکتے، میاں بیوی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی تھرڈ بندہ عورت کوئی ہو ایسی جگہ تو میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے، فاصلے پہ رہیں، حیا میں رہیں، آداب کے ساتھ رہیں، یہ حکم ہے۔ اور پھر صحابی نے مزید کہا کہ اکیلے ہوں، جب میاں بیوی اکیلے ہوں تو پھر کیا حکم ہے شریعت میں؟ تو آپ نے فرمایا جب میاں بیوی اکیلے بھی ہوں تو بھی اللہ دیکھتا ہے، اللہ لوگوں سے زیادہ شرم کا مستحق ہے، یعنی اگر سیپریٹ میں میاں بیوی ہوں اور ہم بستری کرنا چاہیں، میل ملاپ کرنا چاہیں تو بھی پردے کا خیال کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غیر شرعی راستہ نہ اپنائیں، غیر شرعی طریقہ نہ اپنائیں، منہ کا سوراخ استعمال نہ کریں، بیک کا سوراخ، جو عورت کا جہاں راستہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ تمہاری کھیتی باڑی، ہاں جی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ یہ اصل میں یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ صحیح راستے سے بیک سائڈ سے اگر بیوی کو استعمال کریں، لیکن راستہ صحیح ہو تو بینگے لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے میاں بیوی ملیں، کس سائڈ سے ملیں، کس انداز سے ملیں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ملنا ہے وہیں پر ملیں، یعنی جہاں کھیتی ڈالنی ہے، جہاں ہل چلانا ہے وہیں چلے، اور جگہ ہل نہیں چلنا چاہیے، سائڈ اور طریقہ کوئی بھی ہو، سوراخ وہی ہو۔ نساؤکم حرث لکم، کھیتی باڑی ہیں، لیکن وہ کھیتی جہاں سڑک پہ آپ ہل چلاتے رہیں تو وہاں تو نہیں نا پھل پھول اگے گا، کھیتی میں چلائیں، اوروں کی کھیتیوں میں چلاتے رہیں، اوروں سڑکوں پر پلاٹوں پر تو نہیں نا۔
تو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے عورت کے ملاپ کا وہاں مرد ملے، باقی جگہ نہیں۔ اور یہ آخری نقطے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی جب اکیلے بھی ہوں تو اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میاں بیوی شرمگاہ منہ میں ڈالے مرد کی، یا مرد بیوی کی شرمگاہ کو لگاتا رہے زبان، یہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ شرمگاہ کو مس کرنا یعنی نجائز منہ میں ڈالنا، منہ سے استعمال کرنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نجائز جو طریقہ ہے دبر کا، لواطت جسے کہتے ہیں، اور یہاں اس نقطے میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی بے جا میاں بیوی آپس کی شرمگاہ نہ دیکھیں، کہ شوہر جو ہے وہ ٹٹولتا پھرے بیوی کے شرمگاہ کو ایسے ہی بے وجہ دیکھتا رہے اور اس میں گھستا رہے، یا بیوی شوہر کے شرمگاہ کو بے جا اس کو منہ میں ڈالے یا اس کے ساتھ بے جا اس کو دیکھتی رہے، اس کے معائنے کرتی رہے۔ یہ حیا کا تقاضا نہیں ہے۔ حیا یہی ہے کہ ضرورت جتنی ہے اتنا رہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح لواطت سے بھی منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرمایا اس شخص کی جانب اللہ قطعاً نہیں دیکھے گا، یعنی وہ جہنمی ہے، گناہ گار ہے جو عورت سے لواطت کرے دبر سے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی طریقے اور حیا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق